ایک جنگل میں ایک بہت ظالم چیل کا بسیرا تھا۔ وہ تمام پرندوں کے انڈے چوری کر کے کھا جایا کرتی تھی۔ کبھی کسی پرندے کا انڈا کھا جاتی تو کبھی کسی پرندے کا بچہ۔ تمام پرندے اس ظالم چیل سے بہت پریشان تھے اور اس سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ جب بھی کوئی پرندہ اپنے انڈے یا اپنے بچے اپنے گھر میں چھوڑ کر کہیں دانے کی تلاش میں باہر جاتا تو ظالم چیل پیچھے سے فوراً اس کے انڈے یا بچے پر حملہ کر دیتی۔ سویٹی چڑیا کے 2 بچے ہوئے تھے، جس میں سے ایک تو ظالم چیل نے کھا لیا اور دوسرا اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ سویٹی چڑیا ہر وقت روتی رہتی تھی اپنے بچوں کی یاد میں۔ سویٹو چڑیا اسے تسلی تو دیتا، لیکن سویٹی چڑیا کی ممتا کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ سویٹی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کا سامنا صبر اور تحمل سے کرتے ہیں۔ اگر تم یوں ہی روتی رہو گی تو تم کیسے زندگی گزار پاؤ گی؟ زندگی تو پہاڑ جیسی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سویٹو جی، لیکن میں اپنے بچوں کو کیسے بھلا دوں؟ مجھے میرے بچے بہت یاد آتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب میں انہیں یاد نہ کرتی ہوں۔ کتنی مشکل سے میں نے حفاظت کی تھی اپنے انڈوں کی، تاکہ پیارے پیارے بچے ہوں اور میں ان کے ساتھ خوشیوں سے زندگی گزار سکوں۔ لیکن وہ ظالم چیل میرا ایک بچہ کھا گئی اور دوسرا بچہ کمزوری کی وجہ سے مر گیا۔ سویٹی، تم پریشان نہ ہو۔ اگر قسمت میں ہوئے تو ہمارے اور بچے ہو جائیں گے۔ سویٹی چڑیا ہر وقت اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی، لیکن سویٹو چڑیا اسے تسلی دینے میں لگا رہتا تھا۔ اس ظالم چیل نے کووی کے انڈے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کووی بہت چالاک تھی۔ وہ اپنے انڈوں کو طوطے کے گھر میں رکھ آئی تاکہ ظالم چیل اس کے انڈے نہ چرا سکے، کیونکہ ظالم چیل کو تو پتہ تھا کہ طوطا تو انڈا دینے سے رہا، اس لیے وہ اس کے گھر میں جاتی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح کووی کے انڈے تو محفوظ رہے اور کچھ عرصے بعد اس کے بچے نکل آئے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ طوطے کے گھر میں جب طوطا کہیں باہر جاتا تو پیچھے سے کووی کے بچے اکیلے ہی ہوتے۔ ایک دفعہ کووی کا بچہ وہاں سے باہر گیا۔ چھوٹا سا تھا، ابھی اڑ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، چیل نے اسے پکڑ لیا اور کھا لیا۔ پیچھے کووی کے 2 بچے رہ گئے۔ کووی اپنے 2 بچوں کو لے کر دوسرے جنگل میں چلی گئی۔ اس طرح کووی کے بچے تو محفوظ رہے۔ جنگل میں تمام پرندے تقریباً چلے گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظالم چیل ان کے انڈے یا بچے نہیں چھوڑے گی۔ ظالم چیل کو کوئی بھی شکار نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت بھوکی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی آگے سے اسے کچھ بھی کھانے کو نہ ملتا، اس لیے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ ایک دفعہ یوں ہی وہ جا رہی تھی کہ اسے الو نظر آتا ہے اور وہ جھٹ سے الو کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ الو بہت چالاک تھا۔ وہ بغیر گھبرائے ایک اطمینان کی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے، ارے چیل جی، آپ بھی نا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہا ہا ہا، ارے الو میاں، تیری موت آ گئی ہے۔ جی ظالم چیل جی، مجھے پتہ ہے آپ مجھے کھا لیں گی، لیکن مجھے ایک کام کرنے دیجیے۔ میں جا رہا ہوں مکھن لینے اپنی وائف کے لیے، میں اسے دے دوں پھر آپ مجھے کھا لیجیے گا۔ مکھن کا نام سن کر ظالم چیل خاموش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھتی ہے، مکھن کیا ہوتا ہے؟ الو ظالم چیل کو بے وقوف بناتے ہوئے کہتا ہے، مکھن بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے، نرم نرم سا، منہ میں ڈالتے ہی گھل جاتا ہے۔ آپ بھی کھائیں گی تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ کہاں سے ملتا ہے وہ مکھن؟ مجھے بھی لا کر دو۔ ظالم چیل کو
کچھ عرصے سے شکار نہ ملنے کی وجہ سے بہت کمزوری ہو گئی تھی اور وہ بہت بھوکی تھی، اس لیے وہ جلدی سے الو سے مکھن کا پوچھتی ہے۔ وہ تو کنویں میں ہے، جاؤ جلدی سے لے کر آؤ میرے لیے مکھن، یا پھر ٹھہرو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ الو بے وقوف بناتے ہوئے ظالم چیل کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ کنویں میں پانی پر ظالم چیل کو سورج کا عکس نظر آتا ہے۔ الو اس کو بے وقوف بناتے ہوئے کہتا ہے، وہ دیکھو، وہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے مکھن، بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے بھی۔ ظالم چیل کہتی ہے، تو جاؤ لے کر آؤ میرے لیے مکھن۔ الو اندر جاتا ہے۔ ظالم چیل کہتی ہے، اب لے بھی آؤ، کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں؟ یہ بہت بڑا ہے ظالم چیل جی، آپ بھی اندر آ جائیے، دونوں مل کر ہی نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہی ظالم چیل اندر جاتی ہے، الو فوراً سے اڑ کر کنویں کا منہ اوپر سے ایک ڈھکن سے بند کر دیتا ہے اور ظالم چیل اندر ہی مر جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس مشکل کا صبر اور تحمل سے سامنا کرنا چاہیے اور سمجھداری سے اس کا حل نکالنا چاہیے۔